بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی گزرا جب لوگ چار منہ والے بت کی پوجا کیا کرتے تھے جو انسانوں کی طرح بولتا تھا، اور تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ بھی تھا جس کی بیوی زناکار تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا۔ یہ بت کیسے بولتا تھا؟ اس بت کی پوجا کون سے لوگ کرتے تھے اور یہ بت کیسے بولتا تھا؟ بادشاہ کی زناکار بیوی نے کون سا غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک زندہ نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی میں ہونے والے واقعات سے آگاہ کریں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ یہ انتہائی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ آپ کی نبوت حضرت حزقیل اور حضرت اسماعیل کے بعد عطا ہوئی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل نے حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ایلیا کے نام سے کیا ہے۔ عالم لکھتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون نے جب ارض شام کو فتح کیا تھا تو انہوں نے مختلف اسباب کی نسلوں میں اسے تقسیم کر دیا تھا۔ یہ لوگ شام اور مصر کی زمینوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ تھوڑے زمانے تک یہ لوگ براہ راست پر رہے۔ اس کے بعد جب حضرت حزقیل علیہ السلام اپنی منزل حیات گزار کر چلے گئے تو ان لوگوں میں بے پناہ سرکشی پیدا ہوگی اور بے شمار افراد دین موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ وہ لوگ جو سخت بت پرست بن گئے تھے، ان میں مقام بالا مکہ ان کی اطراف کے لوگ بھی تھے۔ ان لوگوں میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام لاجب تھا۔ اس نے ایک بت بنا رکھا تھا جو 20 ہاتھ لمبا تھا اور اس کے 4 منہ تھے۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ شیطان اس بت کے اندر بولتا تھا اور اس کے حفاظت کے لیے 400 افراد کھڑے کیے جاتے تھے۔ اس بت کا نام بال تھا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ بال بت کا نام تھا اور بت ایک مقام کو کہتے ہیں، پھر دونوں مل کر آل بک مقام قرار پایا۔ پیارے دوستو، غرض یہ کہ جب بت پرستی اور نفس پرستی حد سے بڑھ گئی اور لوگوں نے خدا کو بالکل بلا دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا اور حکم دیا کہ بادشاہ لاجب اور اس کی رعایا کو راستے پر لائے۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان لوگوں میں تبلیغ شروع کی، لیکن ایک شخص کے علاوہ جو لاجب بادشاہ کی بیوی ربین کا کاتب تھا، کوئی ایمان نہ لایا۔ بادشاہ کی یہ عورت سخت ظلم و ستم کرنے والی تھی، زناکاری اس کا شمار تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ بادشاہوں سے رابطہ کیا اور سب کو مکر و فریب میں قتل کروا دیا۔ یہ عورت اس بادشاہ لاجب پر چھائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب اس کا شوہر کہیں باہر چلا جاتا تھا تو یہ اپنی سلطنت کی خود نگرانی کرتی تھی، اور یہ عورت اس درجے ظلم کرتی تھی کہ جس کی کوئی حد نہ تھی۔ بہت سے صلیہ کو ٹھیک کرا چکی تھی۔ اس کے پڑوس میں ایک مرد صالح رہتا تھا جو وحدانیت کا پرستار تھا، جس کا نام مصدقی تھا۔ اس کے پاس ایک باغ تھا جو بادشاہ کے محل کے قریب واقع تھا اور انتہائی سرسبز شاداب تھا۔ یہی باغ اس کے گزارے کا سبب تھا۔ اس باغ کے پھل دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس میں اکثر بادشاہ اور اس کی بیوی بھی آ کر تفریح کیا کرتے تھے۔ بادشاہ اس مرد مومن سے بہت خوش تھا، لیکن اس کی عورت اس بادشاہ کی بیوی اس سے بے پناہ حسد کرتی تھی۔ اس نے کئی بار چاہا کہ اس مرد کو قتل کروا دیا جائے، اس کے باغ پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن بادشاہ اس کی مخالفت کرتا رہا اور اسے سمجھاتا رہا کہ اس قسم کے ارادے سے باز آ جائے۔ بادشاہ کی اس بیوی کی وجہ سے مجبور تھی اور اسے اس مومن مرد کے قتل کا موقع نہ ملتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے ایک سفر پر چلا گیا تو اس زناکار عورت کے دل کی آگ بجھانے کا موقع مل گیا۔ اس نے اپنے کچھ بندوں کو سمجھا دیا
اور کہا کہ میں مرد مومن پر یہ الزام لگاؤں گی کہ اس نے بادشاہ حاجب کو گالیاں دی ہیں اور تم لوگ اس کی گواہی دینا۔ اس نے واقعی ایسا ہی کیا۔ جب اس مرد مومن کو دربار میں لایا گیا تو اس زناکار عورت نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بادشاہ کو ہر وقت گالیاں دیتے ہو۔ مرد مومن نے کہا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ سن کر زناکار عورت نے دوسرے لوگوں کی طرف رخ کیا اور ان لوگوں سے گواہی چاہی جس کو اس نے سمجھایا ہوا تھا۔ ان سب نے کہا کہ اس نے بادشاہ کو ضرور گالیاں دی ہیں اور ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ گواہی کی تکمیل ہوتے ہی اسے قتل کر دیا جانے کا حکم دے دیا اور وہ مظلوم بے گناہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ قتل اس لیے کیا گیا کہ اس زمانے میں یہ قانون تھا کہ جو بادشاہ کو گالی دے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس طرح اس مومن مرد کو قتل کر جانے کے بعد اس زناکار عورت نے اس کے عظیم باغ پر قبضہ کر لیا۔ جب بادشاہ سفر سے واپس آیا اور اسے اس ظلم عظیم کی خبر ہوئی تو وہ سخت ناراض ہوا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے سخت ظلم کیا ہے اور اب تیرے اس ظلم عظیم کے بعد ہم لوگ کبھی سکون سے نہ سو سکیں گے۔ زناکار عورت نے کہا میں نے سب کچھ تیرے لیے کیا اور تو ہی مجھ سے ناراض ہو رہا ہے۔ اچھا اب جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ اس مومن مرد کے قتل کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جا کر بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ اور اس کی عورت دونوں توبہ کر لیں اور اس مومن مرد کا باغ اس کے وارثوں کو واپس کر دو ورنہ میں ان دونوں کو اس باغ میں موت کا مزہ چکھاؤں گا کہ دنیا عبرت حاصل کرے گی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جا کر بادشاہ کو حکم اللہ تبارک تعالیٰ سے آگاہ کیا۔ زناکار عورت جو حضرت الیاس علیہ السلام سے پیغام خدا سنا اس کی غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ بھڑک اٹھی اور سخت لہجے میں بولی میں تمہارے ایک بات بھی نہیں مانوں گی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل غلط ہے۔ نہ تم ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو اور نہ تمہارا خدا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بادشاہ پوری توجہ کے ساتھ بت پرستی کر رہے ہیں اور کبھی کبھی ان سے ظلم بھی ہو ہی جاتا ہے لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑتا اور وہ عیش کر رہے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے فرمان اللہ تبارک تعالیٰ کا تم پر پہنچا دیا ہے اور میرا کام اتنا ہی تھا۔ اب آئندہ حالات کی ذمہ داری خود تم پر ہوگی اور تم ان قریب اپنا اور اپنی عورت کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ سننا تھا کہ ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اس مقام پر قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی جان بچا کر نکل کھڑے ہوئے اور آبادی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں اپنا گھر بنا لیا۔ وہ اسی جگہ جا کر غائب ہو گئے کہ بادشاہ اور اس کی رعایا انہیں تلاش نہ کر سکی۔ وہ رات دن حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ دستیاب نہ ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑ کے مستحکم اور مضبوط قوم ہے۔ 7 سال تک اس عالم میں رہے کہ گھاس وغیرہ کھا کر اور جنت کے پھل کھاتے تھے اور چشمے کا پانی پیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں چھپائے ہوئے تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا اور ان پر ہر قسم کی بلا کو دور رکھتا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اسی ظلم و غیبت میں ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک مدت کے بعد برآمد ہوئے اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ بادشاہ کا عزیز بیٹا بیمار ہوا اور اس کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ اور اس کی زناکار عورت کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ ان لوگوں نے پہلے تو اس کا علاج کروایا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے معبود بال نام کا بت کے جس کی یہ پوجا کرتے تھے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس بت کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی، اے ہمارے معبود ہمارے بیٹے کو ٹھیک کر دے، اسے تندرست کر دے۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہ ہوا اور کوئی جواب نہ ملا۔
पत्थर का बुत क्या ही बोल सकता था। हालांकि इससे काबिल वो शैतान जो इस बुत के अंदर दाखिल होकर कुछ न कुछ कह दिया करता था। अब चुनाचा अल्लाह तबारक ताला ने इस बुत के अंदर शैतान का दाखिला बंद कर दिया था, इसलिए कोई आवाज ना आई और बादशाह और इसकी बीवी बड़े मायूस हुए और इन्होंने अपने इन 400 गुलामों से जो शैतान की बात इस बुत से सुनकर लोगों को गुमराह किया करते थे, इन्होंने कहा कि आखिर हमारे फर्जंद को क्या हो गया है और हमारा मबूद आज कुछ बोल क्यों नहीं रहा। और इन गुलामों ने कहा कि इनके ना बोलने की वजह यह है कि तुम लोगों ने अब तक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। आप लोगों का मबूद इस वजह से तुम लोगों से नाराज है। बादशाह ने कहा कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे कत्ल करने की, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। बादशाह ने कहा कि फिलहाल मैं सब काम छोड़कर अपने बेटे की सेहत और सलामती की तरफ तवज्जो देता हूँ। मेरे लिए कत्ल इलियास के लिए मजीद तवज्जो मुमकिन नहीं है। जब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा इसके बाद मुझसे कत्ल इलियास पर जोर दूं। ये सुनकर इन लोगों ने अपने बुत के पास जाकर गिड़गिड़ा कर दरख्वास्त की कि बादशाह के लड़के को शिफा दे, मगर वो पत्थर का बना हुआ बुत चुप बैठा रहा, ना खुद बोला ना ही इसका शैतान बोल सका। फिर एक दिन हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को हुक्म अल्लाह तबारक ताला से पहुंचा कि तुम पहाड़ से निकल कर इन लोगों के सामने आ जाओ। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इन लोगों के सामने आए और आकर फरमाया कि बादशाह से कह देना कि इलियास ने कहा है कि हमारा खुदा वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है, और इसने सारी कायनात को पैदा किया है, और तुम क्यों बुतों के सामने सर मारते फिर रहे हो। इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा फर्जंद बीमार है, वो अनकरीब मर जाएगा। हमारा खुदा इसे मौत देगा, तुम्हारे बुत इसे बचा ना सकेंगे। अब भी बेहतर है कि तुम वहदानियत का इकरार कर लो, अपने गुनाहों से माफी मांग कर तौबा कर लो और बुतों की बुत परस्ती छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह तबारक ताला पर ईमान ले आओ। सिर्फ एक अल्लाह तबारक ताला की इबादत करो। इन काफिरों ने जब इन लोगों की ये कालामात सुने तो हैरत ज्यादा हो गए और वापस बादशाह के पास जाकर सारा माजरा सुना दिया। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के खिलाफ तेज हो गया, क्योंकि इसे ये यकीन हो गया था कि जितने खुदा हैं सब हमसे इस बना पर नाराज हैं कि हम अब तक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं कर सके। और इसे ये भी पता चला कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम पहाड़ में बैठकर धमकियां दे रहा है। चुनाचा इसने 50 सिपाहियों को हुक्म दिया कि पहाड़ों में जाओ और जिस सूरत में मुमकिन हो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो। ये जालिम सिपाही हुक्म पाते ही हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े और इस मकाम पर पहुंच गए जहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मशगूल थे। ये लोग जैसे ही इनके करीब पहुंचे, अल्लाह तबारक ताला ने एक शोला आग का भेज दिया और सब के सब जल गए। जब बादशाह को ये वाकया मालूम हुआ तो इसने फिर एक लश्कर भेज दिया, वो भी तबाहो बर्बाद हो गया। एक रवायात में आता है कि जब बादशाह और इसकी तनाकार औरत दोनों कत्ल इलियास अलैहिस्सलाम में कामयाब हासिल ना कर सके तो इन्होंने ये सूरत अख्तियार की कि एक बड़ा लश्कर तैयार किया और इसकी क़ियादत इस वजीर के सपुर्द की जो इसकी औरत का कुतब और वजीर और मुसलमान था। इन लोगों ने ये सोचा कि जब मुसलमान वजीर पहाड़ पर पहुंचेगा तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इससे जरूर मिलने के लिए बरामद होंगे। इस मौके पर लश्कर इन्हें गिरफ्तार कर लेगा। बादशाह ने वजीर से भी अपने दिल का राज नहीं बताया, इससे भी यही कहा कि मैं अब ईमान लाने को तैयार हूँ, तुम जाकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को ले आओ ताकि वो मुझे हदायत करे और मैं इसकी हदायत पर अमल करूँ। और लश्कर वालों को अलहदा ये कह दिया कि जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इस मुसलमान वजीर की आवाज पर बरामद हों तो इन्हें फौरन गिरफ्तार कर
کر لینا اور اس موقع پر اپنے قائد یعنی وزیر کی پرواہ نہ کرنا۔ مختصر یہ ہے کہ سارا لشکر مسلمان وزیر کی قیادت اس پہاڑ پر پہنچا جس میں حضرت الیاس علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر مسلمان وزیر نے آواز دی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کی آواز پہچان لی۔ وہی ہوئی کہ اے الیاس، یہ سب مکر و فریب سے آئے ہیں اور تم سے گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں جو تمہارا مومن ہے وہ مخلص ہے۔ تم باہر جاؤ اور اس مومن سے بات کرو اور اس کے ساتھ پورے اخلاق کا اظہار کرو۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کی آواز پر برآمد ہو کر اس سے ملے اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ اس مومن مسلمان نے کہا کہ مجھے تو اس لیے بھیجا گیا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ بادشاہ اپنی آیا سمیت مسلمان ہونا چاہتا ہے، لہٰذا آپ کو ہدایت فرمائی، لیکن یہ لشکر جو زیر کو موجود ہے یہ آپ کے بارے میں اچھے الزام لے کر نہیں آیا، مگر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اب اگر میں آپ کو ہمراہ نہ لے گیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی کہ تم اس کے ساتھ چلے جاؤ تاکہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جا سکے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ تم کو اپنے فرزند کی مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ بادشاہ کے پاس چلے گئے، مگر وہ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے ان کی طرف رخ نہ کر سکا۔ پھر جب اس نے فرزند کی موت کے بعد عرصہ گزر گیا تو اسے خیال آیا کہ اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کو لایا تھا مگر آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور وہ واپس چلے گئے۔ یہ سن کر اس نے بے انتہا افسوس کیا۔ ایک روایات کے مطابق اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب نازل کیا جس کی وجہ سے بادشاہ اور اس کی بیوی اور پورا خاندان ہلاک ہو گیا۔ تابعات کے مطابق جب حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا جا رہا تھا تو حضرت الیاس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ بعض دوسری روایات میں لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں۔ ان کے حوالے بیابانوں اور صحراؤں میں ہدایت کرنا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔